نعم نحن مع قضية was lost at sea after it fell. آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کی کچھ خاص خبریں لے کر۔ سب سے پہلے لبنان سے خبر۔ لبنان سے بڑی خبر آئی ہے جو حزب اللہ کے چیف ہیں نعیم قاسم، انہوں نے لبنانی حکومت سے بڑا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک پر اسرائیل کے روزانہ حملوں کو روکنے کے لیے مزید محنت کریں۔ گزشتہ سال نومبر کے اواخر میں جنگ بندی پر اتفاق ہونے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کو تیسری بار نشانہ بنایا۔ قاسم نے پیر کے روز ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کیا جس سے 14 ماہ سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوا، لیکن اسرائیل نے فضائی حملے جاری رکھے۔ قاسم کا یہ تبصرہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اس ماہ لبنان میں 50 سے زائد حملے کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حملے اسرائیل اور حزب اللہ کے خلاف دھمکیوں کے جواب میں کیے گئے جو مبینہ طور پر امریکی ثالثی میں کی گئی جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اتوار کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملہ کیا، باوجود اس کے کہ صرف 1 گھنٹہ پہلے ہی وارننگ جاری کی گئی تھی۔ نومبر میں جنگ بندی کے بعد اس علاقے پر یہ تیسرا اسرائیلی حملہ تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایک درست گائیڈڈ میزائل کی تنصیب پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ لبنان سے خبر تھی جس میں صاف صاف جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب اسرائیل کو روکنا ہوگا۔ خبر اسرائیل سے۔ اسرائیل کے اندر جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اسرائیل میں نہ صرف یہ کہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں بلکہ داخلی سلامتی کو بھی وہاں خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اسرائیل کے گھریلو سلامتی کے سربراہ رونن بار نے کہا ہے کہ وہ 15 جون کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ ہفتوں کی کشیدگی کے بعد سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو نے اعتماد کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے بار کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے عوامی سطح پر الزامات اور جوابی الزامات عملی کامیاب رہی۔ شن بیٹ کے سربراہ نے اپنی ایجنسی میں منعقدہ ایک یادگاری تقریب میں کہا، 35 سال کی خدمت کے بعد میں 15 جون 2025 کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جاؤں گا تاکہ مستقل جانشین کی تقرری اور پیشہ ورانہ منتقلی کے لیے ایک منظم عمل کی اجازت دی جا سکے۔ پیر کو جاری کردہ ایک بیان کے مطابق بار نے ملک کو پولرائز کرنے والے قانونی کیس میں برطرفی پر احتجاج کیا تھا۔ اتوار کو سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے ایک حلف نامے میں نیتن یاہو نے بار کو جھوٹا قرار دیا۔ یہ ریمارکس بار کی جانب سے عدالت میں ایک حلف نامہ داخل کرنے کی تقریباً 1 ہفتے بعد آئے ہیں۔
جن میں انہوں نے وزیر اعظم پر ذاتی وفاداری کا مطالبہ کرنے اور حکومت مخالف مظاہرین کی جاسوسی کا حکم دینے کا الزام لگایا تھا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں اور وہاں نتن یاہو کی مخالفت بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے۔ حالانکہ نتن یاہو مسلسل اپنے دشمنوں کو غزہ، یمن، لبنان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل جس طرح سے قتل عام کر رہا ہے، جس طرح سے غزہ پہ بم برسا رہا ہے، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کی مخالفت چاروں طرف کی جا رہی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں براہ راست نسل کشی کر رہا ہے، فلسطینیوں کو ختم کرنے کے مخصوص ارادے کے ساتھ غیر قانونی اقدام کر رہا ہے۔ پیر کو جاری ہونے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں انسانی حقوق کے گروپ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فورسز نے اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے، جس میں شہریوں کو شدید جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچانا اور جان بوجھ کر ان کی زندگیوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا شامل ہے جو ان کی جسمانی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ایمنسٹی نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اور بین الاقوامی عدالت میں انصاف کے انتباہ کے باوجود اسرائیل نے غزہ تک انسانی ہمدردی کی رسائی کو بار بار انکار، رکاوٹیں اور اجازت دینے اور سہولت فراہم کرنے میں ناکام کیا اور جنوبی شہر رفح پر حملہ کیا۔ انسانی حقوق کے گروپ نے کہا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں اکثر شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو انخلا کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، جبکہ اس کی افواج فلسطینیوں کو منمانی طور پر حراست میں لے رہی ہے اور بعض صورتوں میں انہیں زبردستی غائب کر رہی ہے۔ اب خبر سیریا سے۔ سیریا میں حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں اب بھی خانہ جنگی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہاں جولانی کی جو حکومت ہے وہ اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حالات کیا ہیں دیکھیے یہ چھوٹی سی رپورٹ۔ سیریا کے حالات ابھی بھی اچھے نہیں ہیں، وہاں داخلی سلامتی کو اب بھی خطرہ لاحق ہے۔ حالانکہ سعودی عرب اور قطر نے سیریا پر جو بھی قرض ہے اس کو ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم اس سے داخلی سلامتی پر کوئی خاص اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایس ٹی ایس کی زیر قیادت فورسز حالات کو قابو کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ایس ٹی ایس کے زیر قیادت فورسز نے دمشق کے مضافات میں جارحانہ پر چھاپہ مارا اور ڈروز کے دھڑوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں، یعنی وہاں حالات قطعی طور پر اچھے نہیں بتائے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی حمایت میں پوری دنیا میں احتجاج جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ فلسطین بلکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے چھوٹی سی رپورٹ۔ فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ میں بھی ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں۔ امریکہ سے ایک بڑی خبر آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کے حامی کارکنوں نے امریکی کیپٹل میں گوئر کا سامنا کیا اور غزہ کی حمایت کے لیے نعرے لگائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فلسطینیوں کے حمایت میں جگہ جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں فوری طور پر جنگ کو روکا جائے، حملے کو روکا جائے اور بے گناہوں کی جان نہ لی جائے۔ خبر یمن سے۔ یمن میں ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور یمنی فوج کے درمیان جنگ جاری ہے۔
دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اب تک کئی بڑے حملے کیے گئے ہیں، لیکن جوابی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایک رپورٹ۔ امریکی فوج کے خلاف یمن کی جوابی کارروائیوں کے دوران امریکہ نے ایک اور ملٹی ملین ڈالر کا لڑاکا طیارہ کھو دیا۔ اس سے پہلے امریکہ کے 1 درجن کے قریب بڑے مہنگے ڈرونز تباہ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس دوران یمنیوں کو اپنی جان بھی کھونی پڑ رہی ہے۔ اب تک سینکڑوں یمن کے شہری امریکی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ مسلسل یمن پر حملے کر رہا ہے اور حوثی اس کے جواب میں کارروائی کر رہا ہے۔ ریڈ سی کو حوثیوں نے پوری طرح سے بند کر رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک غزہ میں اسرائیلی محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا اور غزہ کو فری نہیں کیا جاتا تب تک یہ حملے جاری رہیں گے۔ تو ناظرین، مڈل ایسٹ سے یہ کچھ خاص خبریں تھیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ شکریہ۔